جب آپ اپنے اصل میں آ کر سب کچھ چھوڑ کر دیوانہ وار عبادت کرتے ہیں. اگر آپ زید بکر کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں کہ جی فلانا مجھے دیکھ رہا ہے میں ذرا ایسے نماز پڑھوں، فلانا مجھے دیکھ رہا ہے میں ایسے دستار باندھوں، فلانا مجھے دیکھ رہا ہے میں ایسے دوپٹہ لے لوں، ایسے کروں، فلانی دیکھ رہی ہے، فلانا دیکھ رہا ہے، بات ختم ہو گئی. پھر تو آپ ڈرامہ کر رہے ہیں نا دوسروں کے لیے. عبادت آپ کی وہ ہے کہ جب آپ بارفتہ دیوانہ وار بغیر کسی وہ سارے جہان کو بھول کر، سارے جہان کو بھول کر آپ عبادت میں آئے ہیں. ماں سوا اللہ آپ کو کچھ یاد نہیں ہے، آپ ادھر دیوانہ وار ہے، آپ اپنے اصل کے ساتھ موجود ہیں. جب تک آپ اپنے اصل میں نہیں ہیں پھر تو آپ ڈرامہ کر رہے ہیں، پھر تو آپ ریاکاری کر رہے ہیں. پھر وہی بات ہو گئی، اس طرح پھر نماز نہیں ہوئی نا ساٹھی. ایسی میں بات نہیں کر رہا، میں مضبوطی کی بات کر رہا ہوں کہ مضبوط جو آپ کی عبادت ہے وہ آپ کے اپنے اصل سے ہے. آپ اپنے اصل میں جس طرح الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پنجابی ایکسنٹ میں یا پشتو ایکسنٹ میں یا اردو ایکسنٹ میں آپ پڑھتے ہیں، وہی قابل قبول ہے، وہی قابل قبول ہے. وہاں غلطی نہیں ہے، وہاں غلطی نہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی ہم لینگویجز کو دیکھ رہے ہیں نا، الگ الگ پڑھ رہے ہیں. اب ظاہر ہے پاکستان کے علاقے کا رہنے والا چائنیز بولے گا، وہ چائنیز ایکسنٹ میں تھوڑی بولتا ہے. آپ یہاں انگریزی بولتے ہیں، امریکن ایکسنٹ میں تو نہیں بولتے، الگ ہوتی ہے. تو کیا آپ غلط انگلش بول رہے ہوتے ہیں؟ آپ غلط نہیں، وہ آپ اپنے اوریجنل ایکسنٹ میں بول رہے ہوتے ہیں. آپ کا جو طرز کلام ہے وہ وہی ہے. آپ کے بولنے کے انداز سے دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہی از این ایشین، ہی از فرام انڈیا، ہی از فرام پاکستان، پتہ چل جاتا ہے. آپ کو یورپین امریکن جب ادھر آ کے انگریزی بولے گا تو وہ فوراً وہ کیا آپ کے اردو لہجے میں انگریزی بولے گا یا آپ کے وہ اردو اسپیکنگ لہجے میں اردو بولے گا، اردو محلہ بولنے لگ جائے گا؟ نہیں بولے گا. اور اگر بولے گا تو اس کا اپنا نہیں ہوگا، وہ بناوٹ میں ہوگا. اپنا جب وہ بولے گا تو وہ ٹوٹا پھوٹا ہی بولے گا، اس کا اپنا ہوگا وہ اصل. قرآن شریف میں یا حدیث میں آپ کو جب اللہ تعالیٰ کی حضوری کی طرف جانا ہے، آپ کو اپنے اصل کو ساتھ لے کر جانا ہے. آپ اپنا اصل پیچھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، چھوڑ ہی نہیں سکتے، آپ سے ہٹے گا ہی نہیں. بنیادی طور پہ انسان کا اصل جو ہے بڑا خوفناک ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنی نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، یہ تو مجھے برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، بغاوت کی طرف آمادہ کرتا ہے، برائی کی طرف. یہ ہے فرمان حضرت یوسف علیہ السلام کا. کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، ایک بہت بڑے برگزیدہ ہستی کا نام حضرت یوسف علیہ السلام. اور اس لیے کہ وہ تو بورڈ تھے نا، بہادر، ایک نمبر. وہ تو ڈرتے تو تھے ہی نہیں کسی سے. اللہ کے نبی کس سے کیا ڈریں گے؟ تو وہ سچ بات کرنے میں کوئی کتراتے نہیں تھے کہ میں تو اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، یہ تو مجھے برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے مجھے بچا لیتا ہے. بات سمجھ رہے؟ ایسا ہی ہے. تو اپنے اصل کو سامنے رکھے کہ ہم دوسروں کی برائی کر جاتے ہیں، دوسروں کے نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں. ہمارے خلاف ڈھیر سارے ووٹ آف نو کانفیڈنس آئیں گے، آ رہے ہیں، آئیں گے، آتے رہیں گے ہمیشہ. تو ہم اس قسم کے کچے پکے لوگ ہیں. اسی حساب سے، اسی رنگ سے آپ نیچرل رہتے ہوئے نماز میں، عبادت میں کھڑے ہوں اور آپ کی عبادت کا، نماز کا رنگ بدل جائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کے اوپر تاثیر نہیں ہو رہی، پھر آپ کے اندر تاثیر پیدا نہیں ہوگی، رنگ نہیں چڑھے گا. جب تک رنگ نہیں چڑھے گا معاملہ سیدھا نہیں ہوگا. یہ تو ابھی محفل سے پہلے بھی میں آپ کے ساتھ جو بات کر رہا تھا کہ یہ تو صوفیوں بزرگوں کا بڑا احسان ہے، بڑی مہربانی ہے کہ یہ مکتبہ فکر دنیا میں رہا اور اس کی کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ ہم تک بھی پہنچ گئی. بزرگوں کی تعلیمات کہیں سے سن لی ہم نے، کسی کے ساتھ بیٹھ گئے. اگر نہ ہوتا تو خود اندازہ لگائیں اس وقت ہماری زندگی میں کتنے ڈیزاسٹر ہوتے ہیں. صرف دوسروں کے خلاف گوسپس، صرف دوسروں کی برائی، صرف فیملی سیاست، صرف پیسے کے پیچھے بھاگنا، اس کے علاوہ زندگی میں اور ہوتا ہی کچھ نہیں. ابھی بھی ہے، یہ نہیں کہ ختم ہو گیا.
لیکن کہیں نہ کہیں ہفتے ڈیڑھ میں، کہیں مہینے دو میں، کہیں نہ کہیں تھوڑی سی بریک ایک آدھے گھنٹے کی لگ جاتی ہے، سارا بھول کر تھوڑا سا ایمانداری کے ساتھ اللہ رسول کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں. یہ راستے نہ ہوں، یہ رابطے نہ ہوں، یہ بھی ہاتھ سے جائے، یہ بھی معاملہ ختم ہو جائے. تو ضرور عبادت کریں، ضرور ریاضت کریں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جی ہم کچے پکے لوگ ہیں، اور نہ عالم دین ہے، اور نہ کوئی فصیح و بلیغ ہے، نہ حافظ قرآن ہے، نہ مفسر ہے، نہ عبادت گزار ہے، نہ ولی اللہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو عام آدمی والی بات ہوگی، عام آدمی کی، اور عام طریقے کی عبادت ہوگی، کچی پکی چھوٹی موٹی. آرام سے لگے رہے، بس اس میں شک کرنے کے لیے، ہرگز شک کا تنکا نہ ہو، اس میں شائبہ نہ ہو، چپ کر کے چلتے جائے. جتنی کوشش ہو سکے انفاق فی سبیل اللہ کی کوشش کریں، اور خرچ کریں اللہ کے راستے میں. ضرورت مند آپ کو مل جاتے ہیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر تنگ دستی کی طرف آپ خود جائیں گے، تنگ دستی کی طرف خود جائیں گے. جب آپ اپنی ضرورت سے زیادہ مال کو اپنے صرف اپنی گردن کی طرف لپیٹ کر رکھیں گے تو پھر تنگ دستی کی طرف جائیں گے، پھر آپ کے اوپر سختی آ سکتی ہے. آپ فلو میں رہیں، خرچ کرتے رہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہیں. قل العفو کو سمجھیں کہ جی ضرورت سے زیادہ مال ہمارا کیا ہے، اس کو ایکسپلور کریں، ڈھونڈیں اور دے دیں، بانٹ دیں، لوگوں کو اپنی زندگی میں بانٹ دیں. بہت جلدی وقت ختم ہونے والا ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وقت ختم ہو جائے گا. پھر آپ کچھ کر نہیں سکیں گے. پیچھے کسی کو توفیق ہوئی تو آپ کے لیے کر دے گا، لیکن وہ اس لحاظ سے نہیں کرے گا جو آپ خود اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں. اولاد ہے، بہن ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، جو پیچھے آپ کے رہ گئے، وہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے کچھ، کوئی صدقہ درود، کوئی کلام، کوئی آگے پیچھے، کوئی ایصال ثواب کچھ کرتے رہیں، لیکن وہ اس لیول کا نہیں ہوگا جو آپ اپنے ہاتھ سے ابھی کر سکتے ہیں. آخر ایسا وقت آنا ہی ہے، بہت ہی جلدی، بہت ہی جلدی. یہ وقت بہت قریب ہے. اب میں وہی جیسے محفل کے شروع میں بات کی تھی کہ پچھلے 30-40 سال آپ خود دیکھ لیں کہ ہونا نہ ہونا چیزوں کا برابر ہو چکا ہے. کوئی بڑے سے بڑا ڈیزاسٹر اللہ رحم کرے، کوئی سے بڑا حادثہ پیچھے زندگی میں گزر گیا، اب وہ ہونا نہ ہونا ایک برابر سا ہو گیا ہے، سیٹل ہو گیا، سیٹل ہو گیا. بہت زیادہ تنگ نہیں کرتا. بہت بڑی بڑی خوشی، بہت بڑی بڑی اچیومنٹ، وہ بھی ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے. تو اسی طرح، اور وقت اتنا تیزی سے گزر گیا، 30 سال، 40 سال پیچھے، 50 سال لوگوں کو گزر گئے. اور اکیلے ہم نہیں ہیں، پوری دنیا میں ایسی بے راروی اور بے چینی پھیل رہی ہے بہت بری طرح. انسان کو بہت بہت تیزی کے ساتھ یہ پتہ چلتا جا رہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کوئی نہیں ہے. کچھ بھی کر لو، کوئی اچیومنٹ بھی، کچھ بھی، بڑی سے بڑی ترقی، بڑی سے بڑی تنزلی ایک برابر ہوتی جا رہی ہے، بیکار ہوتی جا رہی ہے. جنگل میں بیٹھ جانے والا آدمی بھی اور محل میں بیٹھنے والا آدمی بھی ایک برابر ہوا ہوا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے اس بات کا. تو جیسے جیسے یہ شعور بڑھتا جائے گا تو سمجھ لیں کہ انسان کی پکار بڑھتی جائے گی. متی الساعہ، متی الساعہ، کب آئے گی قیامت، کب ہوگا حساب، متی الساعہ. اور یہ انسان کے اندر سے خود پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ حساب ہی ہو. یہ تو بے رنگ، بے بو، بے حساب سارا یہ سلسلہ ایسے ہی الٹا سیدھا ہی چل رہا ہے. اس کا رزلٹ نہیں آنے والا، آ رہا ہے، پیچھے بھی نہیں آیا. تو یہ انسان کی پکار جو ہے یہ بڑھتی جائے گی. ایک وقت ان قریب ایسا لگتا ہے آنے والا ہے جو انسان یہی کہے گا کہ جی اس کو ختم کر دیا جائے، ختم، بات ختم ہو چکی ہے. باقی کہیں گے اللہ نہ کرے ابھی تو میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے. بیٹے کی شادی کر لو یار، کیا کر لے گا وہ؟ تمہاری طرح کے ہی پیدا کرے گا نا آگے، جیسے آپ نے پیدا کیا. زیادہ سے زیادہ آپ اسکول بھیجیں گے اسے، زیادہ سے زیادہ اسکول بھیجیں گے. اور کیا کر لیتے ہیں آپ؟ 3,000 5,000 10,000 والا اس کو فراک پہنا دیتے ہیں بچی کو، کیا کر لیتے ہیں آپ؟ 4,000 والے کا سوٹ پہنا دیتے ہیں بچے کو، 10,000 والا سوٹ پہنا دیتے ہیں لڑکے کو، کیا کرتے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں کرتے بھائی جان، کچھ بھی نہیں کرتے. 15 16 18 سال اس کے تعلیم میں لگوا دیں گے آپ. ابھی آگے تو 20 25 سال ہی لگیں گے. 4 سال کا بی اے ہو گیا، ابھی 4 سال کا ایف اے ہونے والا ہے، 4 سال کا ایم اے ہونے والا ہے. مزہ ہی آ جائے گا. پڑھ لو ایسی تیسی تمہاری، کر لو. ابھی تو میرا خیال ہے میٹرک بھی 20 سال کا کر دیں گے.
کہ ہر کلاس میں 2 سال لگاؤ. ہو سکتا ہے نا, جیسے ترقی ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے ہو گیا جی میٹرک کا 20 سال میں ہوگا. ابھی ویسے ہو گیا کہ آپ کم از کم آپ کی عمر 14 سال ہوگی تو آپ کا 9th کا ایڈمیشن جائے گا. اس سے کم عمر اگر آپ ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے, آپ نے پہلے کیوں پڑھ لیا ہے, واپس ابھی داخلہ نہیں جاتا. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ ہاں, لگ پتہ کہیں نہ ہونا, میں نے تو پتہ ہے. ہمارے کئی بچوں کے داخلے رکے ہیں, یہ چھوٹے ہیں, 12 سال 13 سال کا بچہ ہے, کیسے آ گیا 9th میں, ایسی تیسی, واپس جاؤ. میرے ساتھ خود ہوا ہے, میں نے انٹر کرنے کے بعد 1 سال بعد BA کے پیپر دے دیے, ڈیٹ شیٹ آ گئی, پیپر دے دیے, پاس ہو گیا, گزٹ میں نام آ گیا, رزلٹ آیا ہی نہیں. میں پنجاب یونیورسٹی چلا گیا, میں نے کہا بھائی میرا رزلٹ, کہتا ہے جی آپ گھامڑ آدمی ہیں, آپ کے تو انٹر کو ابھی ہوئے ہیں 1 سال, آپ نے کیسے پیپر دے دیے. میں نے کہا جی غلطی ہو گئی بھائی, 500 سے اوپر نمبر بھی لے لیے, گزٹ میں نام بھی آ گیا. میں نے کہا یار سب کچھ کیا ہے, میں رزلٹ دے دوں. کہتے ہیں نہیں, یہ رزلٹ آپ کا کینسل کر دیا گیا, اگلے سال پھر پیپر دینا انشاءاللہ جب تمہیں انٹر کے بعد 2 سال ہو جائے. تو آئندہ انشاءاللہ یہ کام بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. تو ٹھیک ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ, اور آپ پڑھ لکھ گئے اور آپ بہت اچھے ملازم لگ گئے ہیں جی, ₹1,00,000 تنخواہ پتر دی. ابھی اس وقت ₹1,00,000 تنخواہ پتر دی ہو تو بڑا آپ کہیں گے مزہ آ گیا بھائی, زبردست. ابھی ہے نا, تو اگر کسی کی 2.5 لاکھ 3 لاکھ تنخواہ ہو اس وقت, آج کل 5 لاکھ تنخواہ, واہ مزہ ہی آ گیا. اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے. کتنی دیر لگے گی 5 لاکھ تنخواہیں ہونے میں؟ زیادہ ٹائم لگے گا؟ بالکل زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, بہت جلدی ہونے والا ہے یہ کام. اس میں بھی گزارا نہیں چلے گا. اگر آپ 40,000 میں نہیں 30,000 میں نہیں کر سکتے, آپ کا نہیں چلے گا. 5 لاکھ میں نہیں چلے گا, کوئی چانس نہیں. بے چین رہیں گے, بے چین, ایسے ہی الٹے سیدھے, اس میں گزارے نہیں چلتے. پھر اس کی شادی کر دیں گے مل ملا کے, اور اللہ کرے اگر وہ شادی چل گئی, آگے تو شادیاں چلنے کا تو امکان ہوتا جا رہا ہے کم. راول پنڈی کا نا پچھلے 15 دن پہلے ایک رپورٹ آئی ہوئی تھی سول کورٹس کی, راول پنڈی کی, کہ جی سب سے بڑا فگر جو ہے ڈائیورس کا وہ راول پنڈی کی عدالتوں کا ہے, سول کورٹس کا. تنسیخ نکاح کے کیس جو عورتوں نے کیے ہیں مردوں پہ, ہم نے اس کے ساتھ رہنا نہیں, طلاق چاہیے, خلا کے کیس, سب سے بڑا فگر یہاں ہے. میں خود بھی کورس میں بہت پھرتا رہتا ہوں, تو میں نے دیکھا کہ جی تقریباً ایک عدالت میں تقریباً 110 115 120 کیس ہوتے ہیں روز کے, جس میں تنسیخ نکاح کے کیس 100 ہوتے ہیں, 90 100 روز کے الگ الگ. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اگر تو وہ شادی کر لی اور شادی چل گئی تو پھر اسی طرح کے ایک اور بچوں کی فوج ظفر موج پیدا ہوگی. خدا نہ خواستہ اگر وہ آپ نے جو بھی بتایا محفل سے پہلے کہ 8 بچے پیدا ہو گئے ہیں جی ایک ہی دفعہ میں, یا 5 ہو گئے, تو پھر تو کمال ہو جائے گا. ورنہ پھر 2 ہی بچے اچھے ہیں جی, 2 اچھے, تو وہ 2 اچھے جو ہیں وہ اچھوں میں پتہ نہیں کتنے 10 پیدا کر لیں گے آپ, اس میں سے 2 اچھے نکل آئے شاید. آگے کیا, پھر آگے ان کی تعلیم اور پھر شادیاں. آپ کی زندگی میں اور ہے کیا بھائی جان؟ پھر ایک 5 مرلے کا مکان, اس کے علاوہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ 7 نسلیں گن لیں, آپ آگے کیا پلان ہے؟ کچھ بھی نہیں. کوئی پلان ہے؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ہر ایک کی زندگی نا پچھلے 40 سال پچھلے 50 سال جتنا میں جانتا ہوں اتنے میں, میری عمر 45 سال ہے تو میں 45 سال کی بات کرتا ہوں, پچھلے 45 سال میں نے یہی دیکھا ہے. شادی ہو گئی, ابیاں بھی وہ جناب چھڑی چھاڑ قسم کی لڑکی لڑکا تھے, ان کو کیا پتا بچہ پیدا ہو گیا تو کیا کرنا ہے. اب وہ آج بیمار ہے, شام کو بیمار ہے, صبح کو بیمار ہے, آج بیمار, یہ بیمار, وہ بیمار, ڈاکٹر, کبھی ہومیوپیتھی, کبھی ایلوپیتھی, کبھی یہ کبھی وہ. 1.5 سال تو اس بات میں لگ جاتا ہے. اتنی دیر میں نیا پکھیرو آ جاتا ہے. ابھی یہ جوتے اپنے وہ پہننا سیکھا نہیں, ایک اور انٹری لڑکی یا لڑکے کی پھر ہو جاتی ہے. پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, آج اسے کھانسی ہے, آج اسے زکام ہے, آج اسے بخار ہے. اس کے علاوہ پچھلے 45 سال میں نے تو کچھ دیکھا نہیں ہے بھائی جان, کچھ ہوتا ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ دنیا پھرنے والے لوگ ہیں, شاید آپ نے بڑا کچھ دیکھا ہوگا. نہیں جی, اور زیادہ سے زیادہ پہاڑ ہی کاٹے لوگوں نے, اور کیا کیا ہے, کیا کیا ہے لوگ. چلو آپ نے کیا دیکھا ہے پچھلے 40-50 سال میں؟ کوئی قابل ذکر بات؟ آپ تو کینیڈا دیکھا ہے, آپ انگلینڈ دیکھا ہے, آپ سعودیہ دیکھا ہے, آپ نے وہاں کیا دیکھا ہے؟ انسان بدل گیا ہے, کہاں ہوا میں اڑ رہا ہے وہ. اور اگر ہوا میں اڑ رہا ہو آدمی تو کیا کر لے گا, وہ خبیث نیچے آ جاؤ, ہوا میں تو میں زیادہ رسک پہ ہو,
کسی وقت بھی تمہاری گیس ختم ہو جائے گی، گرو گے. زمین پہ گر بھی گئے تو ایویں گوڈا چھوٹا ہی چلے گا نا. وہ ہمارے ایک ماموں ہیں، بڑے اچھے ڈارلنگ قسم کے ماموں ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی. تو بائی ایئر سفر سے نا وہ ذرا گھبراتے ہیں. تو وہ ابھی پچھلے عرصے ان سے بات ہوئی نا، تو وہ کہیں گئے ہوئے تھے بائی ایئر. تو وہ کہتے ہیں کہ جی آئندہ میں بائی ایئر کہیں نہیں جاؤں گا، بائی ٹرین جاؤں گا یا بائی بس جاؤں گا، بائی روڈ جاؤں گا. اس لیے کہ اگر بائی ٹرین جائیں تو وہ کم از کم زمین پر تو ہے نا. کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو بھی جائے تو آپ زمین پر تو ہے نا. جہاز کا حادثہ ہو آپ تو آسمان میں ایسی تیسی پھر جائے گی، آپ کی بچنے کا چانس نہیں ہے. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ آپ جہاز میں جب آپ کبھی سوچیں کہ اگر یہ گیا نیچے، ابھی 45,000 کلومیٹر اوپر چڑھ رہا ہے، یہ اس کی بلندی ہے، تو یہ نیچے گیا تو یہ کیا بچے گا اس میں. چلو بس میں آپ بیٹھے ہیں، کوئی بریک لگ گئی، کوئی ٹکر چکر لگ گئی، آگے پیچھے آپ پکڑنے لائق ہیں، چلو کہیں گے شکر ہو بچت ہو گئی یار، چلو لت پج گئی یار، چلو ٹھیک ہو گیا، اتنا ہو جائے. بسوں میں مرتے ہیں لوگ، لیکن چانس ہوتا ہے بچنے کا، کہیں آپ شیشہ شوتا توڑ کے نکل جاتے ہیں. جہاز میں آپ کیا شیشہ توڑ کے کدھر نکلیں گے. تو بھائی مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ ہوا میں بھی اڑ رہے ہیں تو آپ کون سا کمال کر رہے ہیں. آپ چاند پہ چڑھ گئے ہیں تو کیا کمال کر رہے ہیں. آپ مریخ پہ جا کے کیا کمال کر لیں گے. آپ سمندر کی گہرائی میں جا کے کیا کر لیں گے. سمندر کی گہرائی میں کچھ نہیں ہے. میں آپ کو وجہ کی بات بتاؤں، کچھ بھی نہیں ہے. وہ بڑا مشکل کام ہے. یہ جو بیچارے سب میرینز میں جن کی ڈیوٹی لگی ہے، ان سے پوچھے، یہ مر رہے ہوتے ہیں نیچے. خام خواہ انڈیا پاکستان کھڑے ہوئے نیچے ہیں جی، کئی کلومیٹر نیچے پانی سمندر کے نیچے کھڑے ہیں، وہ ادھر دیکھ رہا ہے، ہم ادھر دیکھ رہے ہیں، اور لڑ بھی نہیں رہے. اور لڑ کے مک جو یار ختم کرو، وہ بھی نہیں ہو رہا. کہتے جی اسی تو گولا مارنا چاہنے ہوتے، وہ ہی شاندہ ہے، وہ تو آڈر ہی کوئی نہیں آ رہا. وہ خام خواہ ہی ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں پانی کے نیچے. منو ٹنو وزن وہ ذلیل ہو رہا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے وہاں. وہ پچھلی محفل میں جیسے ہم نے بات کی تھی نا، وہاں مرمیڈ بھی نہیں ہے. مرمیڈ صرف اس نے دیکھی ہے جو پانی میں کبھی اترا نہیں ہے، وہ باہر کھڑا ہوا ہے، اس کو مرمیڈز ملی وہاں. ہے جی جل پریاں ہوتی ہیں نیچے، سمندر کی دنیا ہے وہاں. جناب علی بجلی سے چلنے والی وہ کیا ہے، وہ مچھلیاں ہیں جس سے وہ لائٹ پیدا ہو رہی ہے، روشنی ہو جاتی ہے. وہاں ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے مچھلیوں کا، مچھا ابا مچھا بیٹھا ہوا ہے، اماں مچھی بیٹھی ہے، ان کے بچے پھر رہے ہیں. خوبصورت انتہا کی حسین لڑکیاں سنہرے بالوں والی، نیچے مچھلی کا جسم ہے. کمال ہے، مرمیڈز پر. یہ صرف اس خبیث نے لکھا ہے جو سمندر میں کبھی اس نے اپنے پیر کی انگلی بھی نہیں میرا خیال ہے ڈبوئی ہوگی. یہ بستر سے نہیں نکلا پاکستانیوں کی طرح نا. سردی پڑی ہے، وہ بیٹھا ہے چادر بکل مار کے اوڑا ہوا، بہت سردی ہے جی. یہ ہمارا نا وہ کشمیر میں کچھ لوگ تھے، اور وہ مری والے مشہور ہیں اس کے لیے. تو ابھی وہ سنیں گے تو انہیں مرچیں لگیں گی. تو یہاں سے وہ حضور بابا جی جب گئے نا مری گھڑیال کیمپ، ڈیوٹی تھی، وہ بتاتے ہیں کہ جناب وہاں تو ہم نے بس ایک ہی کمال دیکھا ہے. صبح ہوتی ہے، دیواریں بنی ہے، دیوار پہ یوں بکل مار کے اکھڑ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، دھوپ سیک رہے. شام ہوئی، اترے، گھر چلے گئے. مری پہلے ایسا ہی تھا. آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے مری ایسا ہی تھا، بس ختم. آج بھی تقریباً ایسا ہی ہے، لیکن وہاں دکانیں کھل گئی ہیں ڈھیر ساری. تو پہلے ایسا ہی تھا. تو یہ تو فوج کے لوگ تھے، یہ پیٹرولنگ کر رہے ہیں، آگے پیچھے لوگوں کو یہ دیکھ رہے تھے کہ میجورٹی ایسی ہے، صرف دھوپ سیکتے ہیں، ککڑ بنے ہوئے، چادر اوڑی ہوئی ہے، اور کھانس رہا ہے، تھوک رہا ہے، ٹی بی کا مریض لگ رہا ہے، وہ کمزور ہوا ہوا ہے، اور بیٹھے ہیں جناب دھوپ سیک رہے ہیں، دھوپ سیک کے اتر گئے. تو بس اتنا ہی ہے، اتنا ہی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اچھی طرح غور کرتے رہنا چاہیے، اور فیکٹس اینڈ فگرز کو سامنے لائیں. فینٹیسیز کو چھوڑ دیں فینٹیسیز کو. بہت بری طرح پھیل رہا ہے، بہت بری طرح پھیل رہا ہے. بڑا دکھ ہوتا ہے سن کے، ہے بھی سچ، ہوتا بھی سچ ہے، لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہماری سوچ کا پیمانہ کیوں اتنا نیچے ہے. ابھی وہ کوئی اچھی نعت پڑھ دے نا تو کمنٹس کرنے والے کو بس جی اسی نعت پہ یہ بخشا جائے گا، بس جی اسی نعت پہ یہ بخشش ہو جائے گی، اس کی ایسی زبردست پڑی ہے، یہی بہت ہے. تو بالکل بخشا جائے گا، بالکل بخشا جائے گا. اس میں شک کیا ہے؟ کوئی شک نہیں. سارے نعتیں ہی پڑھنے پہ لگ جاؤ، پھر سارے بخشے ہی جانا ہے. اور بھائی جان کمال کر رہے ہیں یار. ابھی وہ ایک ہماری نا وہ اس میں فیس بک پہ خاتون ہے، لڑکی ہے، پڑھی لکھی ہے، وہ
غلطی اس کی ہے کہ وہ فیس بک پہ پڑھی لکھی کیوں آ گئی. تو وہ ترک ہے, گلشن بیبوک نام ہے اس کا, تو بڑی اچھی تو سمجھداری کی بات. تو اس میں پاکستانی ہمارے بلاگرز بھی لگ جاتے ہیں. تو اس نے کہیں لکھ دیا کہ جی آپ یہ ایک پوسٹ ہے, اس کو دیکھیں, اس کے اندر 100+ سائنس کی فیلڈز ہیں, اس کو آپ پڑھیں اور یہ اس پہ آپ کو ہیلپ مٹیریل مل جائے گا. نیچے کسی نے لکھا کہ جناب علی آپ کو چاہیے کہ قرآن شریف پڑھیں, اس میں ہر سوال کا جواب ہے. اس نے کہا میرے بھائی, اسلامی بھائی میرے, پاکستانی میرے بھائی, جذباتی ہونے کی بات نہیں, میں نے اسلام یا قرآن کے خلاف بات نہیں لکھی, میں نے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک پوسٹ لگائی ہے کہ جی یہ ایک سائٹ ہے اور اس پہ 100 سے زیادہ سائنس کے سبجیکٹس موجود ہیں, آپ اس کو پڑھیں. نہیں قرآن شریف کافی ہے, قرآن شریف میں ہر بات کا جواب ہے, قرآن شریف قرآن شریف قرآن شریف. کہ جی میں قرآن شریف کے خلاف بات نہیں کر رہی, میں خود مسلمان ہوں, قرآن شریف پڑھتی ہوں, لیکن نہیں آپ کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ قرآن شریف حتمی اول آخر کتاب ہے, بس اس کو پڑھ لینا کافی ہے. صحیح کہہ رہا ہے نا وہ آدمی یا نہیں کہہ رہا صحیح؟ اس بارے میں صحیح بات لکھی یا نہیں لکھی؟ قرآن شریف اول آخر صحیح کتاب ہے یا نہیں ہے نا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. لیکن ایک سوال اس سے پوچھنے کی بات ہے کہ بھائی تمہاری بہن ہے یا بیوی ہے یا بیٹی ہے, تم نے اس کی شادی کر دی ہے اور بال بچہ ہونے والا ہے, تو آپ مسجد لے کے بھاگیں گے اس کو قاری صاحب کے پاس, حافظ قرآن کے پاس, کہ جی بچہ ہونے والا ہے بھائی ذرا دیکھ لو اسے, کیونکہ تم نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے. کیا کرتے ہو پھر تم اس وقت؟ اور خبیث کے بچے, تم اس وقت انگریزی پڑھنے والے ڈاکٹر کے پاس کیوں بھاگتے ہو؟ کیا تکلیف ہے پھر تمہیں؟ گائناکالوجسٹ کیوں ڈھونڈتے ہو اس ٹائم؟ تم حافظ صاحب کو گھر کیوں نہیں بلاتے کہ جناب علی ذرا اس پہ سورہ یاسین پڑھ کے دم کرو؟ کیا تکلیف ہے؟ میجر سرجری کی تو چلے جاتے. کینسر کا مریض تم کیوں نہیں لے کے جاتے جناب علی مدرسے میں؟ تم نہیں لے جاتے, کیا وجہ ہے؟ قرآن شریف ایک الگ مزاج کی کتاب ہے, ایک اعلیٰ اور تمہارا شعور ڈیولپ کرتی ہے کہ تم سیکھو سیکھو سیکھو, ایکسپلور کرو دنیا. تو آپ دنیا ایکسپلور کرنے کے لیے علوم سیکھتے ہیں. قرآن شریف میں کہانیاں تھوڑی لکھی ہوئی کہ جی آپ کہانیاں پڑھتے رہیں, لیکن آپ یہ ان بنیادی باتوں میں بہت غیر شعوری اور بے شعوری کی حرکتیں کرنے لگے ہیں, عجیب قسم کی. بخشش کے شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں عجیب قسم کے. فلانا درود شریف پڑھ لو 80 سال کے گناہ معاف والے آپ لوگ. آپ کیوں 80 سال کے اپنے گناہ معاف کرانا چاہتے ہیں ایک درود شریف پڑھ کے؟ کیا چاہتے کیا ہیں آپ کیوں ایسا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں گریجولی کیوں نہیں اپنی اولاد کو آگے چلانا چاہتے کہ بچے جی محنت ہی ہوگی, محنت سے ہی ہوتا ہے, یہ ایسے 80 سال کے گناہ معاف کرا کے تمہیں فائدہ نہیں ہے. تمہیں ذاتی فائدہ ہو بھی جائے گا شاید, تم معاف کرا لو گے, لیکن معاشرے میں اس کا ٹرینڈ برا ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے ایسی ترغیب دی نہیں ہے, کہیں دی ہے حضور پاک نے کہی ہے؟ کوئی بات ایسی کوئی بات نہیں. جب بات نہیں ہے آپ کہاں سے لے آ رہے ہیں اور کیوں لاتے ہیں؟ لیکن اس طرح کی بے راہ رویاں, مذہبی بے راہ رویاں پھیل رہی ہیں جس سے آپ شعور سے نکل رہے ہیں اور اس سے بے چینی پھیل رہی ہے. پڑھ رہے ہیں نمازیں, رکھ رہے ہیں روزے, عبادت ہو رہی ہے, قرآن خوانی ہو رہی ہے, درود ہو رہا ہے, میلاد ہو رہا ہے, رزلٹ نہیں آ رہا. بدماشی بھی, چور چکاری بھی اسی لیول سے بڑھ رہی ہے. اللہ رسول کر کے چور چکاری بدماشی بے ایمانی کرے چلے جا رہے ہیں, آپ باز نہیں آ رہے. تو بہرحال جب تک بنیاد کو نہیں سمجھیں گے, سیکھنے کے عمل پہ نہیں آئیں گے, یہی رزلٹ رہے گا. تو آئندہ آنے والی نسلوں کو کم از کم سیکھنے کے عمل میں ڈالیں, شعور کے عمل میں ڈالیں. اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب آدمی ایک فیز میں نکل جاتا ہے نا. 40-50 سال کے آدمی کے لیے 5-7 سال کا بچہ بننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس ایج گروپ میں جائے, 2 سال 3 سال کے بچے کے ایج گروپ میں, اس کو وہاں سے شروع کرائے بگننگ سے, وہ بڑا مشکل ہے. لیکن ہونا ایسا ہی ہوتا ہے, طریقہ یہی ہوتا ہے. اس کے لیے وہ نئی چیز ہوتی ہے, آپ کے لیے تھکی پرانی فرسودہ بات ہوتی ہے. جیسے کئی شعر ہے نا, وہ میٹرک کے بچے ہمارے جب وہ پڑھتے ہیں نا شعر, تو ہم اب وہ شعر سن کے پک چکے ہیں. میں کہتا ہوں یار کوئی تھکا ہوا ہے اور کوئی شعر نہیں تھا سنا دیتے. بچے کہتے ہیں جی ہمارے لیے تو لیٹسٹ تھا, ہمیں تو یہی نیا ملا. تو بات بالکل صحیح ہوتی ہے, ان کے لیے تو نیا ہوتا ہے, ہم اصل میں بہت پہلے سے سن رہے ہیں نا, ہمارے لیے تھک گیا ہوتا ہے.
بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن سیکھنے کا عمل اسی طرح زیرو سے ہی شروع ہوتا ہے. آپ فوراً ہی کسی کو تمغہ نہیں ڈال دیتے کہ جناب علی آپ کسی کے پتر ہیں تو یہ تمغہ آپ کے لیے، آپ جنتی آدمی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں، تمغہ ڈالیں آپ. جیسے پچھلی محفلوں میں ہم نے بات کی کہ جی آپ کے دادا جان یا پردادا یا پرنانا یا ان کے پرنانا بڑے کامیاب تیراک تھے، سوئمر، سمندر میں تیرتے تھے 8 گھنٹے. سپوز کسی کے ہوں اور آپ کہیں گے یہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں اور یہ دیکھو میٹل اتھینٹک پکا، یہ دیکھو یہ پورا شجرا ہے میرے پاس، بیسٹ تیراک، بیسٹ سوئمر. آپ ڈال لیں وہ تمغہ، آپ کو وہ تو منع نہیں کر سکتے. کیا آپ پانی میں تیرنا سیکھ گئے ہیں؟ کہتے نہیں میں نے تو بڑا ڈر لگتا ہے، میں تو کبھی گئی کوئی نہیں. پھر کیا مطلب ہے اس تمغے کا بھائی جان؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ڈال لیں، بلکہ سر پہ سجا لیں اس کو، 10 باندھ لیں، رزلٹ نہیں آئے گا. ہم اسی پہ لگے ہوئے ہیں. ہمارا باپ دادا سید تھے، ہمارے باپ دادا مغل تھے، ہمارے باپ دادا راجپوت تھے، ہمارے باپ دادا پٹھان تھے. وہ کھوتے کے سر تھے، الو کے پٹھے تھے سارے. وہ جو تھے وہ اپنے حساب سے تھے نا. تم کیا ہو تم بتاؤ؟ ایماندار تھے یا بے ایمان تھے؟ تم کون ہو؟ وہ نہیں سیکھیں گے. رزلٹ یہی آ رہا ہے جو آ رہا ہے نا اس وقت، رزلٹ اس وقت آ رہا ہے. یہ ہمارا یہ اس میں نسب جو ہے نا بڑا ہی کام کر رہا ہے اس وقت. جاہل ہونے میں ہمارا نسب بڑا کاؤنٹ ہو رہا ہے اس وقت. بڑے بڑے گزرے ہوں گے، بڑے بڑے کمال کے نام گزرے ہیں، سید السادات بڑے بڑے کمال کے بڑے عروج والے گزرے ہیں. اس میں کون سی شک کی بات ہے؟ حضور سیدنا مولا علی کی شان ہے، سیدنا حسنین کریمین کی شان ہے. بڑے بڑے نام گزرے ہیں بھائی، سیدوں میں بڑے بڑے نام گزرے. وہ محنت سے گزرے ہیں، بڑی سخت محنت سے، بڑی سخت زندگیاں دیکھ کے گزرے ہیں. راجپوتوں میں، مغلوں میں، پٹھانوں میں بڑے بڑے نام گزرے ہیں، بڑے بڑے کام کیے ہیں. اپنے کام اپنی کرتوت سے، اپنی ریاضت، اپنی محنت سے کی. کسی کا تمغہ اپنے گلے میں ڈال کے نہیں کیے. تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت بری طرح یہ پھیلا ہوا ہے، بہت بری طرح، بہت بہت گندے انداز میں. تو اس کو اپنی نسلوں میں سے ختم کریں کم از کم، کہ ان کا شعور زمین پر رہنے والا ہو. انہیں بتائیں کہ ہوا میں اڑنے کا فائدہ نہیں، آپ کو ہوا میں اڑنے والا بنایا نہیں، ورنہ وہ آپ کے پر لگا دیتا. اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، اگر آپ کو چاہتا کہ آپ ہوا میں اڑو تو آپ کو 2 پر دے دیتا. کتنی دیر لگنی تھی بھائی؟ پروں والی مکھی بنا دی، مچھر بنا دیا. اس کے لیے کیا مشکل تھی آپ کے 2 پر پیدا ہو جائے؟ تم لگا دیتا، آپ کی مکھیاں اڑاتے رہتے، آپ بڑے کامیاب آدمی ہوتے. نہیں دیا تو اس کا مطلب وہ کچھ اور چاہتا ہے آپ سے، وہ کچھ اور چاہتا ہے. پرانی مثال سنی ہے نا آپ نے، مچھلی کو تیرنا نہیں سکھانا پڑتا. فرام دا ڈے ون پانی میں ہے، اس کو مسئلہ کوئی نہیں. آپ کو ایسا نہیں. مرغی کا چوزا ہے نا، پہلے دن سے چوک لے لیتا ہے، خود بخود ٹھک 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 ٹھونگے مار لیتا ہے. آپ ایسے نہیں ہیں، آپ کو ٹائم لگتا ہے، آپ سیکھنے کے عمل سے گزرتے ہیں. آپ کہیں نا کہ جی بس ٹھیک ہے، ملکہ دا پتر ہے، چودھریوں دا پتر ہے، سیدہ دا پتر ہے، بس پیدا ہوا ہے، سالے کو مکر کھلاؤ اس کو حلوہ، مکھٹی حلوہ کھلاؤ اسے. آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ اسے روسٹ مرغا کیوں نہیں کھلاتے؟ آپ اسے ہاتھی کا گوشت کیوں نہیں کھلاتے کہ جی یہ تو کھائے گا ہی نہیں اس کے علاوہ کچھ؟ مرد کا بچہ ہے تو مرد کے بچے کو کھلاؤ. آپ اسے دودھ کیوں پلاتے ہیں؟ کہتے نہیں ایسے چھوٹا ہے. وہ چھوٹا تو افریقی بھی چھوٹا ہی ہے پھر، کالے رنگ کا، اور تمہارا سفید رنگ کا بھی، نیلی آنکھوں والا بھی اور کالی آنکھوں والا بھی، سارے ایک برابر ہیں. تو صرف بنیادی شعور نہیں ہے، بنیادی شعور. ان چیزوں سے جب آپ نکل جائیں گے تو آئندہ آنے والی نسل کو آپ کچھ دے سکتے ہیں، کچھ دے سکتے ہیں کہ یہ کسی طرح بچ جائیں. کسی حد تک جہاں ہم نہیں بچ سکے، آئندہ اس کو ڈیلیور مت کریں، آگے مت جانے دیں. ان کو شعور پیدا کرنے دیں، ان کو سیکھنے دیں، ان کو تجربہ کرنے دیں. زیادہ سے زیادہ یہ ناکام ہوں گے، زیادہ سے زیادہ یہ ناکام ہو جائیں گے. اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا. زیرو ہو جائیں گے کوئی بات نہیں، فیل ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن انہیں بتا دیں کہ آپ فیل ہو گئے تو کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ اٹھ سکتے ہیں. دوبارہ ملٹیپل فیلڈز ہیں، دوبارہ اٹھ سکتے ہیں، ملٹیپل آپشنز ہیں، جا سکتے ہیں. ایک میں آپ زیرو ہو سکتے ہیں، 2 میں، 10 میں، 20 میں، 50 میں آپ فیل ہو سکتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ایکسپلور ہو جائے گا آپ کا بیسٹ، جس میں آپ کمپیٹنٹ ہوں گے، آپ آگے نکل جائیں گے لازمی. یہ ایجادات ایسے ہی ہوئی ہیں، سائنسدان ایسے ہی بیٹھے ہیں.
ہر فیلڈ میں نہیں تھے وہ کہ جی ہر فیلڈ کے ماسٹر ہوتے، ویسے نہیں تھے. ہم نے صرف 2 یا 3 یا 4 فیلڈز پکڑی ہیں. ہم نے شادیوں میں پٹاخے چلانا سیکھ لیے ہیں، ہم نے شادی ہال بک کرنا سیکھے ہے جی، ہم نے زرق برق کپڑے زیور اس کے اوپر پیسے لگائے ہیں، مکانوں پہ پیسہ لگایا ہے. سارے ہی گرے ہوئے کام ہیں. کون سا ایک نمبر کام ہے؟ اس میں کوئی ایک نمبر کام کوئی ہے نہیں، اور آئندہ کرتے رہیں گے. آپ لوگ ہی، آپ جو بیٹھے ہیں آپ کرتے رہیں گے. میں تو نہیں کروں گا، مجھے تو آپ جانتے ہیں میں تو نہیں کرتا. میرے تو اصول ہیں سخت، یہ ایسا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھائی سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، ختم. لیکن آپ لوگ کرتے رہیں گے، آپ کے 4 چفیرے ہوتا رہے گا کام، یا ختم ہو جائے گا. شادیوں پہ خرچہ کریں نہیں، اللہ کی قسم میں نہیں کرنا. کریں گے بھائی جان، دیکھیے گا آپ، جوڑا بھی بنے گا، گھوڑا بھی آئے گا، سب کچھ ہوگا. ڈیزاسٹر کے کام ہے. بہرحال میرا کام ہے بتا دینا، ڈیزاسٹر کے کام ہے. گوسپس کریں گے، دوسروں کی باتیں کریں گے، بحث کریں گے، دوسروں کے معاملات ڈھونڈتے رہیں گے، کوریدتے رہیں گے، فلانا اچھا فلانا برا، فلانی اچھی فلانی بری. ڈیزاسٹر ہے، بیڑا غرق ہے، آگے نہیں بڑھیں گے آپ. نسلیں خراب کریں گے، نسلیں. آپ کی اولاد کینلی سن رہی ہوتی ہے، میری ماں میرا باپ کیا بات کر رہا ہے، کینلی سن رہے ہوتے ہیں، اور ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. میرا چھوٹا سا بچہ ہے، میری پرانی کئی سال پرانی باتیں مجھے بتاتا ہے، آپ نے فلانے سال یہ کہا تھا. حیران رہ جاتا. تو بچے بہت زبردست آبزرو کر رہے ہوتے ہیں آپ کو، آپ کی ہر بات ان تک جا رہی ہوتی ہے. اور جب آپ بالکل قید و بند سے آزاد ہو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کی برائیاں اور اپنی اچھائیاں کہ ہم سب سے اچھے ہیں باقی سارے برے، وہ آپ کی اگلی نسل میں جا رہی ہوتی ہے. وہ چیز برباد ہو رہا ہوتا ہے، بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے. اگلی جنریشن بھی ہماری طرح ذلیل ہوگی، بنیادی طور پہ جیسے ہم ہوئے ہیں. کچے پکے تتر 3 مرلے دے گھر والے ہیں جی، یہ والی دیوار پینٹ کرا لی، ابھی وہ رہتی ہے. ایسے بکواس. کون سے ارب کھرب پتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کہیں نہیں پہنچے. کوئی مال نہیں، کوئی دولت نہیں، کچھ نہیں. ایسے ہی 3 مرلے 4 مرلے 5 والے ختم، 10 مرلے والے 2 کنال والے ختم، 10 کنال والے، اس سے آگے ہم بھی نہیں ہیں. تو بہرحال بات اتنی ہے کہ آئندہ آنے والی نسل کو بھی ایسا کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ کم از کم انہیں اتنا ڈیلیور کر دیں کہ وہ اس کتاب کو حتمی کتاب ضرور سمجھیں. یہ تو حتمی ہی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، حتمی کتاب ہے. صحابہ کرام کی زندگی، نبی پاک کی زندگی بالکل حتمی بات ہے مسلمان کے لیے. لیکن آپ اس کو سائنس سے کمپیریزن مت کروائیے گا، وہ ایک الگ فیلڈ ہے. آپ کہیں کہ جی قرآن شریف سے میں جوتا گاٹھنے کا طریقہ تلاش کر رہا ہوں، تو آپ بالکل احمق آدمی ہیں، بڑے جاہل آدمی ہیں آپ. ایسے نہیں سیکھا جاتا جوتا گاٹھنا، ایسے نہیں ہوتا. سائیکل میں پنکچر لگانے کا طریقہ آپ کہیں جی میں فلانی حدیث میں ڈھونڈوں گا، آپ بے وقوف آدمی ہیں. کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں آپ کہ نہیں جی مینو مل جیسی انشاءاللہ، میری نیت صاف ہے، اللہ کرے مل بھی جائے. اب مل ہی جاتی ہے، ایسی حدیثیں بھی مل جاتی ہیں. شاید کوئی روایتیں ایسی کہیں سے کہیں کہ ہے ضعیف لیکن ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. سائیکل پنکچر کرنا لگانا سیکھنا چاہتے ہیں نا آپ، ایک سائیکل والے کے پاس جائیں، 2 دن 4 دن 10 دن بیٹھ کے سیکھ لیں، ختم کریں، مضبوط بات کریں. بھوک لگ رہی ہے نا، آپ مت کریں کہ جی میں فلانی آیت ڈھونڈوں جس کو پڑھنے سے کریں یار بھوک ختم ہو جائے. فلانی آیت پڑھوں، کچن میں پھونک ماروں، برتن دھلے پڑے، چمک تمک، یہ. عورتوں نے ایسی آیتیں کیوں نہیں ڈھونڈنی چاہیے تھی. ایسی آیتیں مل جائیں گی، آپ کو مل جائیں گی، اور مل جائیں تو ڈھونڈنے لے بھائی، بڑوں کا فائدہ ہو جائے. ایسا نہیں کرتے آپ ایسا نہیں کرتے. آپ کے عقل میں اتنے دماغ میں اتنی بات ہے کہ قرآن شریف اس لیے نازل نہیں ہوا، اس کے لیے آپ کو ہاتھ ہی گھسنے پڑتے ہیں. نئی وہ بچیاں ہوتی ہیں نا، ان کو ہی لگاتے ہیں نا برتن دھونے پہ. لڑکوں کو خبیثوں کو تو لگاتے نہیں. میں تو لڑکوں کو لگاتا ہوں اگر وہ نہ لگاتے. لڑکوں کو کروانے چاہیے یہ کام. لڑکیوں کو اب اس کے ہاتھ چلنے میں فرق ہوتا ہے، وہ ایسے ہی پریٹینڈ کر رہی ہوتی ہے میں برتن دھو رہی ہوں، پتہ لگ جاتا ہے نا. اس لیے کہ اس کا ٹائم ہے، وہ سیکھنے کے عمل گزرتی ہے، ایک ٹائم آتا ہے وہ ایکسپرٹ ہو کر سیکھتی ہے، پھر وہ دھو لیتی ہے. سیکھنے کے عمل سے آپ اس وقت قرآن شریف کی آیت یا کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی دعا، کوئی منت، کوئی دیگ نہیں مانتے کہ جی میں دیگ چڑھا دوں گی میرے یہ برتن دھل جائیں، میرے کپڑے دھل جائیں. آپ ایسا نہیں کرتے.
آٹومیٹک مشینیں آئی ہوئی نا، ہم نے بھی رکھ لی، دھونا اس میں آپ کو پڑتا ہے، ورنہ چند ہی ہیں جو نہیں دھوتے، جنہیں آپ بھی جانتے ہیں، ان کے کپڑے صاف نہیں ہوتے۔ آٹومیٹک مشینیں موجود ہیں، لیکن اس کے کالر آپ کو دھونے پڑتے ہیں، کف آپ کو دھونے پڑتے ہیں، اس میں آپ کو جان مارنی ہوتی ہے، اس کو آپ آبزرو کرتے ہیں، نہیں کرتے بالکل ہی مشین پہ آ گئے تو پھر رزلٹ نہیں آتا۔ ان ساری باتوں کو سیکھیں، آپ ان سے نکلتے نہیں ہیں، مینول لیبر سے نہیں نکلتے۔ مینول لیبر الگ چیز ہے، قرآن شریف کا سبق الگ چیز ہے، احادیث کا سبق الگ چیز ہے، صحابہ کرام کی شان ایک معاملہ الگ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک الگ چیز ہے، یہ معاملات الگ 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 سیکھتے جائیں، یہ نہیں سب کو سیکھنا پڑے گا، سب کو سیکھنا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسا وظیفہ صحابہ کرام کے اوپر ایسے دم کر کے نہیں کیا، آج سے آپ کی بھوک ختم، بس پل گئے تمہارے بچے، وہ دیکھ بچہ بڑا ہو گیا تیرا، وہ دیکھ جوان ہو گیا ایک سیکنڈ میں، وہ آپ کو وہاں ملے گا، پڑوسیوں کیا ملے گا۔ وہ نے کہانی سنائی تھی آپ کو، شیو جی والی کہانی سنائی تھی، شیو جی کو جانتے ہیں آپ؟ ہاں، شیو بھگوان جو ہیں ان کے ہندوؤں کے سب سے بڑے بھگوان ہیں، تو ان کا ایک لمبی کہانی ہے، ان کی بیٹی تھی، اس کا نام تھا کاشی، اور جناب علی اس کو اغوا کر لیا گیا۔ کاشی کو بچانے کے لیے نا ایک دن کا بچہ لیا گیا، بہت ہی پیدا ہوا، اور ایک ہی رات میں ایک پنڈت جی نے شیو جی کی ریکویسٹ پہ پنڈت جی نے کوئی جاپ کیا، وہ بچہ جوان ہو گیا ایک ہی رات میں، اوور نائٹ ہی بیکم این اڈلٹ، اور وہ بالکل انکارنیشن تھا شیو جی کی، آئیڈینٹیکل، دیکھنے میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون اصل ہے کون نقل، سیم۔ تو اوور نائٹ وہ ان کے پاس ہے، اگر آپ جانا چاہیں تو بسم اللہ۔ ہمارے ہاں ایسا 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 ہومیوپیتھک ایلوپیتھک ہی چلتا ہے جی، کھاتا نہیں ہے کچھ، کھاتا نہیں ہے کچھ، کھاتا نہیں ہے، وہ والی مائیں لگی رہتی، اور آخر وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اور اس کا بڑا ہونے کا بھی کوئی خاص رزلٹ نہیں آتا، کہتا ہے ان کی شادی کرنی پڑنی ہے، لڑکی کی یا لڑکے کی، اس کے علاوہ کوئی زندگی میں اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہم ایسی تیسی پھیر دی، آج تو 1.5 گھنٹے کی ویڈیو بنا لی۔ اچھا بھائی، برخاست کرتے ہیں پھر انشاءاللہ۔